رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے باطنی خوبصورتی بھی عطا کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے عاجزی رکھی، اور ان کی شائستگی اور ان کا جو سمپل رہن سہن تھا، اس سب سے پتہ لگتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر آتے ہیں دوپہر کے وقت، اور جب وہ باہر آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دوپہر کا وقت تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی بھی باہر نہیں نکلتا، اور صحرا میں تو بہت ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ کون سی چیز آپ کو باہر لے آئی اس دھوپ میں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ تھی کہ جس وجہ سے حضرت عمر باہر آئے نا، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اس وقت، وہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے جس وجہ سے تم آئے، میں بھی یہاں باہر بیٹھا ہوں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ جب یہ سب وہ بات کر رہے تھے تو وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر جو ہیں وہ بھی باہر آئے ہیں، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ جب آپ کو بھوک لگی ہو تو گھر میں بیٹھا نہیں جاتا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور رسول اللہ وسلم جو ہیں اب وہ باہر بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک صحابہ ابو الحیثم وہ کسی کام سے واپس گھر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ لوگ دوپہر کے اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں کھانے کو، بس یہاں ہم بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ ابو الحیثم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ناممکن ہے کہ آپ 3 بہترین لوگ جو ہیں باہر بیٹھے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ ان کو یہ یاد آتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک بکری ہے، ایک بوڑھی بکری موجود ہے گھر پہ، تو وہ ان کو یہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے گھر آئیں، میں آپ کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ فوراً سے گھر جاتے ہیں، ان کے گھر میں صرف ایک ہی بکری ہوتی ہے اور وہ بھی کافی بوڑھی، اب دودھ نہیں دے رہی ہوتی۔ وہ اپنی بیوی کو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمیں اس بکری کو قربان کرنا ہے، ایسا کریں کہ آپ کھانا بنائیں، میں گندم صاف کرتا ہوں اور اس سے میں کچھ روٹی وغیرہ کا انتظام کرتا ہوں، تو ہم گوشت کے ساتھ ان کو یہ پیش کر دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر آئے اور انہوں نے وہ جو کھانا جو ہے وہ تناول فرمایا، اور آپ بتائیں کہ اس وقت یہ کھانا مل جانا بہت ہی لگژری قسم کا کھانا تھا۔ تو آپ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رسپانس تھا جب انہوں نے اپنا کھانا تناول فرما لیا؟ آپ بتائیں کہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو یہ بات ریمائنڈ کروائی کہ جب وہ اپنے گھر سے آئے تھے تو ان کے گھر والے بھی بھوکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کھانا کھلایا۔ یا ابوبکر یا عمر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس دن پوچھیں گے اس کھانے کے بارے میں کہ کیا کیا تھا آپ نے اس کھانے کا، کیا تم نے میرا شکر ادا کیا تھا؟ سبحان اللہ، ہم جو ہے 3 دفعہ دن میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ہم کتنی دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنے زیادہ کانشیس ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعیم، اس نعمت کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھیں گے۔ ثم لتسألن، یقیناً تم سے سوال کیا جائے گا، یہ وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی۔ انس بن مالک یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، میں ان کے پاس ملنے نہیں آتا تھا، میں ان کے ساتھ رہا 10 سال، ان کے گھر میں ان کی خدمت کی، اور ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا ان 10 سالوں میں کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا ہو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی اف کا کلمہ بھی نہیں میں نے سنا اپنے لیے۔ اور آپ پتہ ہے کہ جو اف ہے وہ جھنجھلاہٹ کی سب سے چھوٹی قسم کا نام ہے، یہ کوئی غصے والا لفظ نہیں ہے، آپ تھوڑا سا اریٹیٹ ہو جاتے ہو تو اف بولتے ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس طرح کی چیز ہے اف، ایکسپریس کرتے ہو اپنی اریٹیشن، صرف یہ اف کے مقابل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا، اور کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کہا جاتا نا کہ اصل انسان کے اخلاق کا تب پتہ لگتا ہے جب وہ اپنے خاندان میں ہوتا ہے، کس طرح وہ ٹریٹ کرتا ہے اپنے گھر والوں کو، یہ اس کی اصل اخلاق بتاتی ہے۔ جو رویہ ہم دکھاتے ہیں اپنے خاندان کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، وہ ہی ہماری اصل شکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسجد میں ہم بہت اچھے بن رہے ہوتے ہیں، کام پہ ہم بہت اچھے اخلاق دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا اصل رویہ کیسا ہے اپنی بیوی کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے؟ در حقیقت یہ اصل آپ کا چہرہ ہے۔ اور حضرت انس فرما رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ 10 سال رہے ہیں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی بھی اف کلمہ تک نہیں سنا اپنے لیے۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اخلاق کی کاملیت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں جو ہیں وہ پاک تھیں، صاف تھیں، سچی تھیں، چاہے ان کا مزاح کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے اور لوگ ان کی بات سے مسکراتے نا، وہ بات کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر مبنی ہوتا۔ اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ جب وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے نا، تو آخری کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے جنت عطا کریں۔ اور بوڑھی عورت تھی، 60-70 سال سے بھی بوڑھی، بہت بڑی ضعیف عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور یہ فرمایا، اے میری خالہ، آپ بوڑھی ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا؟ آپ کو نہیں پتہ کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے؟
اور جو ہے وہ رونے لگ گئی کہ اب میں کیا کروں گی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ فرمایا کہ مت روئیں، ہرگز نہ روئیں، کہ واللہ اللہ کی قسم کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ اس کو جوان کریں گے اور پھر وہ جوان ہو کر جنت میں جائے گا. تو یہ قسم کا مزاح تھا. بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ آپ جائیں گی اور جوان ہو کر جائیں گی، یعنی آپ اس طرح سے بوڑھی نہیں ہوں گی جب آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے. آپ جوان ہوں گی، جیسے آپ جوانی میں تھیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جنت میں داخل کریں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جو ہے وہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی کہ انا انشأناہن انشاء، کہ ہم جو ہے دوبارہ سے ان کو دہرائیں گے. ایک بہت خوبصورت حدیث ہے بخاری شریف میں. اس کی روایت حضرت انس بن مالک کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، متی الساعہ. اور یہ وہ سوال ہے کہ جس کا بظاہری طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزیکٹلی دن نہیں پتہ کہ وہ کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا رخ ایک اور طرف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ پوچھا کہ آپ نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے جب وہ آئے گی قیامت. وہ بندہ جو ہے وہ شخص جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اس کا کیا جواب دوں. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی ایسا سوال پوچھے آپ اس پہ سوچیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس سے مزید کوئی بہتر چیز پوچھ لیں. سو بندہ خاموش رہا، اس کو کوئی جواب نہیں آیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے یہ جواب دیا کہ میرے پاس اتنی اچھی نمازیں نہیں ہیں، نہ ہی اتنے اچھے صدقے ہیں، یہ سب چیزیں نہیں ہیں میرے پاس. ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے دل سے محبت کرتا ہوں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اس دن وہ شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا.